السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں دیباچہ بائے نگاہ راحیل پارٹ 34۔ کراچی میں موسم اسلام آباد اور لاہور کی نسبت زیادہ گرم تھا۔ سورج کے تیور خوب برہم تھے، ہر طرف حبس کی فضا قائم تھی۔ ایسے میں ایک سفید پوش علاقے میں ایک معمولی سے گھر میں نگاہ دوڑاؤ تو لان میں وہ لڑکی کرسی پر بیٹھی بظاہر کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، لیکن اس کا دل اور دماغ ایک ہی طرف اٹکا تھا۔ ہریہا نے گردن اٹھا کر اپنی اوپر بالکنی میں دیکھا، جہاں اسے ایک سفید رنگ کی کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھے احسن صاحب دکھائی دیے، جو خلا میں نہ جانے کیا دیکھ رہے تھے۔ اس نے تعصب سے سر جھٹک کر دوبارہ کتاب کے صفحے پر نگاہ ڈالی۔ کیا تھا اگر بابا نینا آپی کو کال کر لیتے، اور اگر خود بات نہیں کرنی تھی تو کم از کم ہمیں ہی بات کر لینے دیتے، وہ دل ہی دل میں شکوہ کر رہی تھی۔ احسن صاحب نے ایک نظر نیچے لان میں بیٹھی ہریہا پر ڈالی، پھر چند لمحے کو سوچا اور سامنے پڑی میز پر سے اپنا موبائل اٹھایا۔ ایک نمبر ڈائل کیا، دوسری طرف رنگ جا رہی تھی، مگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ حلیمہ صاحبہ ان کے ساتھ والی کرسی پر کب آ کر بیٹھی، انہیں معلوم ہی نہ ہو سکا۔ نینا کو کال کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایک دم موبائل کی اسکرین سے نگاہ اٹھا کر حلیمہ صاحبہ کو دیکھا، وہ بالکل ہکا بکا رہ گئے تھے۔ احسن صاحب کو جب نینا کے متعلق گردش کرنے والی خبروں کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے سب کو نینا سے بات کرنے سے منع کر دیا، لیکن اب وہ خود اسے کال کر رہے تھے۔ جب یہ حلیمہ صاحبہ نے دیکھا تو احسن صاحب کو تھوڑی سی شرمندگی ہوئی کہ سب کو منع کر کے اب وہ خود اسے کال کر رہے تھے۔ ادھر نینا کی تایا جان اور تائی جان نے جب نینا کے متعلق سوشل میڈیا وغیرہ پر چلنے والی خبروں کے بارے میں سنا تو انہوں نے نینا کے خلاف کافی کچھ بولا۔ احسن صاحب کو ان سے یہ توقع نہ تھی، ان کا موڈ اس وجہ سے کافی بگڑ گیا تھا، اور اسی غصے میں آ کر انہوں نے سب کو نینا کو کال کرنے سے منع کر دیا۔ وہ فون نہیں اٹھا رہی ہے، زخمی سے لہجے میں انہوں نے کہا۔ بزی ہوگی کہیں، آپ نے بھی توکل سے اس سے بات نہیں کی، انہوں نے کہا تو لہجے میں طنز اور تعصب دونوں شامل تھا۔ وہ جواباً خاموش رہے۔ ویسے آپ کو اسے کل کال کرنی چاہیے تھی، اب کی بار لہجہ قدرے نرم تھا۔ انہوں نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کو اسے حوصلہ دینا چاہیے تھا، یوں اسے تنہا کر کے ہم نے اسے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ ان کی سی آنکھیں نمی سے بھر گئی، لہجے میں تکلیف خاصی نمایاں تھی۔ میں بھی اسے کچھ دیر بعد کال کروں گا، اگر اس نے فون ریسیو کر لیا تو آپ سے بات کرواؤں؟ احسن صاحب کے نینا کو کال ملانے سے انہیں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ لوگ اب نینا سے بات کر سکتے ہیں، اسی لیے انہوں نے پوچھا، لیکن احسن صاحب ان کی جانب متوجہ نہ تھے۔ احسن صاحب نے سوالیہ نگاہوں سے ایبرو سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ ان کی بات ٹھیک سے سن نہیں پائے تھے، ان کا دل و دماغ کسی اور جانب بھٹکا تھا۔ کچھ نہیں، وہ ان کی کیفیت سمجھ گئی تھی، اسی لیے نم سے لہجے میں کہہ کر صوفے سے اٹھی اور بالکنی سے باہر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد احسن صاحب نے موبائل کی اسکرین پر نگاہ ڈالی، جس پر نینا کا نمبر روشن تھا۔ چند لمحے اس کا نام نرم نگاہوں سے دیکھا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی نینا تمہیں حوصلہ دینے کی، میں تمہیں ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا میری بیٹی، لیکن میں جانتا ہوں تم ہمت نہیں ہارو گی۔ وہ زیر لب بڑبڑائے تو ان کی آنکھیں گلابی پڑ گئی۔ حق کی راہ پر گامزن رہنا میری بیٹی، لہجے میں بہت کچھ تھا، تاثرات انتہائی نرم پڑ گئے تھے۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اور پھر انہوں نے انگلی کی نوک سے اپنی ایک آنکھ صاف کی جس پر حد درجے کی نمی پھیلی تھی۔ دوسری طرف مراد کرسی کھینچ کر اٹھا، چند لمحے براق کو مصنوعی تعصب سے بھری نگاہوں سے دیکھا۔ براق نے سر جھٹک دیا، پھر زیر لب غصے سے کچھ بڑبڑایا۔ اس فائل تک تو نازلی مجھے پہنچا نہیں سکی، افسوس، لیکن پھر بھی اس نے میری کافی مدد کی۔ اس نے نازلی کے کندھے کو ہلکا سا تھپتھپایا، جواباً اس نے تشکر والے انداز میں سر ہلا دیا۔ میں نے اسے ذمہ داری سونپی کہ مجھے تمہارے بارے میں معلومات پہنچائے۔ براق کی نگاہیں اب ہنوز نازلی پر جمی تھیں، جو سینے پر بازو لپیٹے اسے خشک تاثرات پھیکی اور تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ذمہ داری بخوبی انجام دی، اس نے ستائشی انداز میں ہلکے سے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کر کہا۔ نازلی کی مسکان مزید بڑھی۔ حالانکہ اس کام کے لیے میرے پاس اور بھی بہت سے لوگ تھے، لیکن نازلی کے اصرار پر ہی میں نے اسے یہ ذمہ داری سونپی،
اور پھر اس نے اپنی بات کا اختتام کیا، میں تمہیں بہت چاہتی تھی براق، لیکن تم نے میری قدر نہیں کی۔ براق کے تھوڑا قریب بڑھتے ہوئے اس نے چبا چبا کر کہا، اور جو میری قدر نہیں کرتا اسے حساب دینا پڑتا ہے۔ اس نے تھوڑا سا جھک کر سرد مہری سے کہا، پھر پیچھے ہٹی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی نازلی، تاسف اور زخمی سے لہجے میں سر ہلاتے ہوئے اس نے کہا۔ مجھے بھی تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم میری محبت کو کسی ارے غیرے کی خاطر دھتکار دو گے، اس نے فوراً سے کہا۔ اس کی کنپٹیوں میں خون ابل رہا تھا، دل جل رہا تھا، اتنے دنوں کا اندر ابلتا ہوا لاوا پھٹ گیا۔ کیا کہا؟ ارے غیرے کی خاطر؟ واللہ تم شاید یہ بھول رہی ہو کہ وہ میری بیوی ہے۔ جو کچھ کہنا ہے مجھے کہو، لیکن اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں سن سکتا، اس نے درستی سے کہہ ڈالا۔ نازلی کے چہرے کا رنگ پھیکا سا پڑ گیا، بازوؤں کی رگیں ابھر آئی۔ اس نے جواباً کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن میرات نے اسے کچھ کہنے نہ دیا۔ تمام اب بس کرو یہ سب۔ وہ کچھ بیزار سا آ گیا تھا، جیسے ان کی باتوں سے خاصا بور ہو رہا ہو۔ نازلی چند قدم اس سے دور ہٹی، وہ مسلسل نچلا لب دبائے اسے گھور رہی تھی۔ ایک بات کا جواب دو نازلی، لمحے بھر کے بعد براق نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں تمہیں جواب دینے کی پابند نہیں، لہجہ بے حد تلخ اور روکھا سا تھا۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ میرات میرائے کو مارنا چاہتا ہے؟ اس کے جواب کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے ترنت سے پوچھا۔ نازلی کو لگا کہ اس نے غلط سنا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، اس نے میرائے کا ہی نام لیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم فرق پڑ گیا تھا۔ جواب دو، کیا تمہیں معلوم تھا اس بارے میں؟ اس سے جواب نہ پا کر اس نے ایک بار پھر انتہائی سخت لہجے میں اپنا سوال دہرایا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، آنکھیں پتھرا گئی۔ آج کی دوپہر اسے دہکا رہی تھی۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی، بس ایک نظر اس نے ساتھ کھڑے میرات پر ڈالی، جو خشک تاثرات کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، آخر تم نے اس میں میرائے کو کیوں گھسیٹا؟ کیا تم یہ بھول گئی کہ وہ تمہاری کتنی قدر کرتی تھی؟ اس نے تو کبھی تمہیں ہرٹ نہیں کیا۔ اس کے الفاظ اس کی روح کو گھائل کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے آگے وہ مناظر لہرانے لگے، جب وہ اور میرائے اکٹھے تھی، جب وہ دونوں کم عمر تھی۔ اس وقت وہ دونوں مل کر کھلونوں کے ساتھ کھیلا کرتی، اسے یاد تھا۔ جب وہ پیرس گئی تھی، تب اس نے میرائے کو ویڈیو کال کر کے پیرس کی کئی معروف جگہیں دکھائی تھی، جنہیں دیکھ کر وہ چہک اٹھی تھی۔ اسے اس کا معصوم سا چہرہ یاد تھا۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ جب براق اسے ذلیل کرتا، اس کے مطابق وہ اسے ذلیل کرتا تھا، حالانکہ اس نے اسے کبھی ذلیل نہیں کیا تھا۔ نازلی کو لگتا تھا کہ اگر اسے کسی نے انکار کیا ہے تو یہ اس نے اس کی بے عزتی تذلیل کی ہے، حالانکہ انکار کرنا بے عزتی یا تذلیل کے مترادف نہیں۔ تو میرائے ہی اسے کافی نرمی اور پیار سے حوصلہ دیا کرتی، اور دونوں کی آپس میں دوستی نہ بہت زیادہ تھی اور نہ ہی بہت کم، بس ان دونوں نے ایک ساتھ جو بھی وقت گزارا وہ کافی اچھے سے گزارا۔ اسے میرائے کی طرف سے کبھی کوئی تکلیف نہیں ملی تھی۔ تم مجھے تباہ کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ تم اتنا کیسے گر سکتی ہو؟ اس کی آواز قدرے بلند تھی، وہ ایک دم اپنی حواسوں سے باہر نکلی۔ براق، ایسا نہیں ہے، اس نے دبی سے آواز میں کہا، اور ساتھ ہی دونوں ہاتھ نفی میں ہلائے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے میرات؟ وہ اب میرات کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ بے نیازی سے شانے اچکا کر ہلکا سا مسکرا دیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ میرائے کو تم نے مار ڈالا؟ اسے اپنی آواز ایک گہری کھائی میں سے آتی محسوس ہوئی۔ ایوت، ایسا ہی ہے، میرائے کو میں نے ہی ختم کیا، اس نے کہا تو اس کے چہرے پر کسی قسم کا ملال نہیں تھا۔ نازلی بالکل ساکت سی رہ گئی۔ اس نے ایک نظر براق کو دیکھا، جو اسے تیر سے بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو کہ وہ اس بارے میں نہیں جانتی یا اس نے کچھ نہیں کیا۔ نازلی کو میرائے کی موت کے بارے میں جب معلوم ہوا تو اسے یوسف بے اور کوکچے خانم نے یہی بتایا تھا کہ اس کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی ہے۔ وہ تو اس کی تعزیت کرنے بھی نہیں گئی تھی، اسی لیے اس کی ملاقات جمر خاتون نینا اور براق سے نہیں ہوئی۔ براق نے یوسف بے اور کوکچے خانم سے یہی کہا تھا کہ میرائے کی ڈیتھ حادثاتی طور پر ہوئی۔ اس نے یہ بات سب کو نہیں بتائی تھی کہ میرائے کی ڈیتھ اصل میں کیسے ہوئی۔ لیکن تم نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارا مقصد صرف براق کو تباہ کرنا ہے۔ تم نے ایسا نہیں کہا تھا کہ اس کی رگوں میں خون کی جگہ آگ دوڑ رہی تھی، آنکھوں میں سے آنسوؤں کی بجائے شعلے برس رہے تھے۔ میرات نے اس کی بات درشتی سے کاٹ دی۔ میرائے کو مار ڈالنے سے کیا براق تباہ نہیں ہوا؟ اس کے قریب بڑھتے ہوئے بے حد تلخی اور بلند آواز میں اس نے کہنا شروع کیا۔ براق تباہ ہو گیا، میرائے اس کی بہن تھی، اپنوں کی جدائی کا غم انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔
وہ کہہ رہا تھا تو اب کی بار اس کے ہونٹ بھی دہک رہے تھے، آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے بکھرے بکھرے اور زخمی سے انداز میں سر جھٹکا۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، تم سب جانتی تھی۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکا دیے۔ نازلی کی سانسیں بند سی ہو رہی تھی۔ اس نے براق کو دیکھا جو اسے تلخ اور تیکھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں صاف صاف یہ بتا رہی تھی کہ وہ اسے مجرم سمجھ رہا تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ مجرم نہیں تھی، بس میرائے کے معاملے میں اس کا استعمال کیا گیا تھا، باقی سب تو اس نے اپنی رضا سے ہی کیا تھا۔ میری بات کا یقین کرو براق، میں اس بارے میں نہیں جانتی تھی کہ میرات میرائے کو مارنا چاہتا ہے۔ وہ اب اس کے قریب آ کر بری طرح بلک بلک کر کہہ رہی تھی۔ براق نے اس سے نظریں پھیر لی، اسے مزید تکلیف ہوئی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ تیش سے بھپر گئی تھی۔ میرات کی طرف تقریباً دوڑتے ہوئے اس نے اس کا گریبان پکڑنا چاہا، لیکن اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیے اور اس سے خشک ویران آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ یہ مت کرنا، میرائے کو میں نے نہیں مارا بلکہ اسے ہم نے مارا ہے۔ اس کے الفاظ خنجر کی مانند تھے جو اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے۔ میں نے اسے نہیں مارا۔ اپنے ہاتھ اس کی مضبوط گرفت سے چھڑواتے ہوئے وہ پاگلوں کی طرح چلائی، پھر دوبارہ سے بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل جھک گئی۔ اوہو، کیا تم نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ میرائے کی جولائی میں ایوارڈ سیریمنی ہے؟ وہ بھی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ نازلی نے سر اٹھا کر تلخی نفرت اور شکست خوردہ انداز میں اس کا چہرہ دیکھا۔ ایوب، میں نے بتایا تھا، میں نے بتایا تھا، لیکن صرف اس لیے کیونکہ تم نے ہی کہا تھا کہ اس کے گھر کے ہر شخص کی خبر میں تمہیں لا کر دوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے ایک نظر براق کو دیکھا، جس کے خشک تاثرات ابھی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ اس کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ یہ ڈرامے بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میرات نے کھڑے ہو کر انتہائی تنفر سے کہا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بھی کھڑی ہوئی اور سوگواریت میں لال غصے اور شکستگی سے اسے دیکھا۔ میرات نے اب کی بار کمرے کے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے دو آدمیوں کے نام بلند آواز میں لیے۔ کمرے کا دروازہ کھلا، وہ دو نقاب پوش آدمی ان کی جانب بڑھے۔ نازلی سمجھ گئی تھی کہ وہ اسے یہاں سے لے جانے کے لیے ہی آئے تھے۔ وہ فوراً براق کی طرف بڑھی۔ مجھے معاف کر دو براق، میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا۔ نفرت کی آگ میں جانے کب مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے معاف کر دو براق، لطفین پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، پھر سسکی۔ براق نے اس سے نظریں پھیر رکھی تھی۔ وہ بار بار اس سے معافی مانگ رہی تھی مگر وہ اسے معاف نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اب کی بار اس کے پیر پکڑ لیے اور دوبارہ سے معافی مانگی۔ براق نے کرب سے آنکھیں موند لی۔ وہ نقاب پوش آدمی نازلی کی جانب لپکے، سختی سے اسے دونوں بازو سے پکڑا اور پھر اسے لے جانے لگے۔ وہ معافیاں مانگتی رہی مگر اس نے اسے ایک بار بھی معاف نہ کیا۔ تم نے میرا استعمال کیا میرات، خدا غرق کرے تمہیں۔ جاتے جاتے اس نے میرات کو دیکھ کر انتہائی غصے اور تکلیف سے کہا۔ وہ جواباً تمسخر اڑانے والے انداز میں مسکرایا، پھر سر جھٹکا۔ وہ نقاب پوش آدمی نازلی کو اس کمرے سے لے گئے تھے۔ یہاں چند لمحے کے لیے عجیب سا دل دہلا دینے والا سکوت، خاموشی اور تمکنت چھا گئی۔ دوسری طرف دوپہر دہک رہی تھی۔ فضا میں عجیب سی گھٹراس اور سڑانٹ چھائی ہوئی تھی۔ یوں لگتا جیسے زیر زمین کوئی چیز بھن رہی ہو، جل رہی ہو۔ یہ منظر جیمر خاتون کے کمرے کا تھا۔ وہ فرش پر جائے نماز بچھائے کچھ ہی لمحے پہلے عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، لیکن یہ کمرہ ان کے پرانے کمرے سے قدرے چھوٹا سا تھا اور اس وقت وہ استنبول میں نہیں تھی۔ براق انہیں انطاکیہ چھوڑ کر آیا تھا۔ یامان بے جب حیات تھے تب انہوں نے انطاکیہ میں ایک چھوٹا سا گھر خریدا تھا۔ انہیں جس قدر استنبول سے لگاؤ تھا اتنا ہی لگاؤ انہیں انطاکیہ سے بھی تھا۔ کھڑکی پر پردے ایک طرف کو کیے ہوئے تھے جس میں سے سورج کی تپتی ہوئی دھوپ کمرے میں آ رہی تھی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھائے، آنکھیں نم آلود تھیں۔ اے میرے اللہ، بے شک آپ ہی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور پھر یکدم آنکھیں موند لی۔ مجھ سے یامان بے جدا ہو گئے، ان کی جدائی کی تکلیف میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ انہوں نے آنکھیں کھولی، آنکھوں میں نمی کی لہریں مزید گہری ہو گئی، لہجہ بھی بھیگ گیا۔ پھر مجھ سے میری پیاری بیٹی، میری لگتے جگر، میرائے جدا ہو گئی، میرا دل تو بالکل کرچی ہو گیا ہے۔ آواز مزید بھر آ گئی۔ میرے پاس اب صرف براق اور نینا ہے، یہ دونوں بھی آپ ہی کی امانت ہے۔ لمحے بھر کے لیے بعد انہوں نے کہا، میں ماں ہوں، اپنے بچوں کی جدائی کا غم برداشت کرنا بہت کٹھن ہے۔ اگر آپ نے مجھ سے براق کو بھی چھین لیا تو میں آخر براق کی جدائی کا غم کیسے برداشت کروں گی؟ ان کا لہجہ مزید بھیگ گیا، آنکھیں برسنے لگیں۔ میں نے کبھی اپنے شوہر، اپنی اولاد، اس دنیا اور کسی بھی شے کی محبت کو اس محبت پر غالب نہیں آنے دیا جس محبت کے حقدار صرف اور صرف آپ ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ ہنوز آنسو بہاتے ہوئے بکھرے سے انداز میں کہہ رہی تھی۔
میرے خدا، اگر آپ نے مجھ سے براق کو چھین لیا تو وہ یکدم سسکی، اس بار بھی میں صبر کروں گی۔ انہوں نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ وہی صبر جو میں نے یامان بے کے شہید ہونے پر اور میرائے کے مرنے پر کیا۔ لہجہ اب کی بار تھوڑا سا مضبوط تھا۔ لیکن اس کے بعد میں کبھی مسکرا نہیں پاؤں گی۔ چہرہ سپاٹ ہو گیا، میری آنکھیں نم رہیں گی، لیکن کبھی برسے گی نہیں۔ برسات تھم گئی تھی، میری دنیا ویران ہو جائے گی، بہت ویران۔ انہوں نے انگلی کی نوک سے اپنی نم آنکھیں صاف کی، پھر جائے نماز طے کرنے لگی۔ دوسری طرف اس نے چند لمحے براق کو تلخی سے دیکھا، پھر اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا ریموٹ نکالا۔ وہ ریموٹ عام ریموٹ سے قدرے مختلف تھا۔ براق اس ریموٹ کو دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ وہ ریموٹ کس چیز کا ہے۔ میرات نے ریموٹ اس کے سامنے لہرایا، پھر اس پر ایک بٹن دبایا۔ سامنے والی دیوار پر جو مانیٹرز لگے تھے ان کی سفید روشن اسکرینز پر اب ترکی کے مخالف علاقوں کی لائیو فوٹیج نمودار ہوئی۔ جانتے ہو براق، اس ریموٹ کا یہ بٹن دبا دینے سے کیا ہوگا؟ میرات نے اس ریموٹ کے ایک سرخ رنگ کے بٹن کی طرف آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے بے حد سرد مہری سے ایبرو اچکا کر پوچھا۔ ان سب شہروں میں تباہی مچ جائے گی، لوگوں کی چیخیں گونجے گی، یہ جگہ خون سے رنگ جائے گی، کتنا مزہ آئے گا نا۔ وہ کسی وحشی درندے کی طرح یہ سب کہہ رہا تھا جسے لوگوں کی چیخیں سننے، ان کو مرتا دیکھ کر بے حد تقویت ملتی ہو۔ براق ہنوز اسے سخت شعلہ باز نگاہوں سے دیکھتا رہا، لب کچلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اور ہاں، جانتے ہو، تمہیں ختم کرنے سے پہلے میں تمہاری ماں کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے انہیں کہیں چھپا دیا۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ براق زیر لب معنی خیز انداز میں ہلکا سا مسکرایا۔ میرات کو اس کا مسکرانا زہر لگا۔ یامان بے نے انطاکیہ والے گھر کے بارے میں صرف براق، میرائے اور جمر خاتون کو ہی معلوم تھا، اس لیے اس گھر تک پہنچنا میرات کے لیے کافی مشکل تھا۔ کوئی بات نہیں، میں انہیں بھی ڈھونڈ لوں گا، مگر افسوس تم ان سے نہیں مل سکو گے۔ تم زندہ رہو گے تو ان سے ملو گے نا، اس نے زہر خند لہجے میں بلند آواز میں کہا۔ کتنی خوش فہمیاں ہیں تمہیں، براق نے جواباً اس کا تمسخر اڑایا۔ ایک بات جان لو براق، تمہارے پورے خاندان کو ختم کر کے ہی مجھے چین ملے گا۔ اس نے دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بھیجی اور اس کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا۔ براق جواباً استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔ میرات اسے مزید غصیلی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس نے چند لمحے کچھ سوچا، پھر چہرے پر ایک خباثت سے بھرپور مسکان پھیل گئی۔ اور ہاں، تمہاری بیوی، کیا نام تھا اس کا؟ یہ اس کی جانب سے کیا گیا ایسا وار تھا جس سے براق فوراً بھڑک اٹھا۔ اس کا نام اپنی گندی زبان سے مت نکالنا، اس نے اس قدر درستی سے اسے ٹوکا کہ میرات ایک دم مزید طیش میں آ گیا۔ کیوں؟ ورنہ کیا کرو گے؟ مارو گے مجھے؟ ہاں، بھیجے ہوئے جبڑے، غصے سے سکڑی ہوئی بھویں اور تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ غصہ اچھی بات نہیں ہے میرات، براق نے اب کی بار قدرے پرسکون انداز میں کہا۔ میرات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس طرح سے غصہ کیوں نہیں کر رہا تھا جس کی اسے توقع تھی۔ وہ اتنا پرسکون کیوں ہو گیا تھا؟ ضرور کچھ گڑبڑ تھی۔ اس نے کیسے خود کو ایک دم ایسے کمپوز کر لیا تھا، اسے سمجھ نہ آئی۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے براق، سنا تم نے؟ اس نے اسے گریبان سے پکڑ کر چبا چبا کر کہا، پھر جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ براق ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ تمہاری بیوی بھی جب ترکی واپس آئے گی تب میں اسے بھی ختم کر دوں گا۔ اسے چند قدم دور ہوتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا۔ لہجے میں بہت کچھ تھا، نفرت، تلخی، سختی، درشتی اور نہ جانے کیا کیا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ ریموٹ تھا۔ براق بظاہر میرات کی طرف متوجہ تھا، لیکن در حقیقت وہ اس کے ہاتھ میں موجود ریموٹ کو ترچھی نگاہوں سے دیکھ لیتا۔ اس کی نظریں اس ریموٹ پر ہی تھی۔ وہ بیچاری ویسے تو فضول میں ماری جائے گی، لیکن میں تم سے جڑے کسی بھی شخص کو زندہ نہیں رہنے دے سکتا۔ لہجے میں مصنوعی تعصب بکھرا۔ تم سے جڑے ہر شخص کے مقدر میں صرف اور صرف میرے ہاتھوں مرنا لکھا ہے براق، ایک ہاتھ کی مٹھی بھیج کر اس نے بلند آواز میں کہا۔ وہ بے حد تمکنت سے اسے خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کے یوں پرسکون رہنے کی وجہ ابھی تک میرات کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے تمہاری بہن میرائے یامان کو بے رحمی سے مار ڈالا، مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ مجھ سے ملنے کے لیے کس طرح سے تڑپا کرتی تھی، میرے لیے پاگل تھی وہ۔ اس نے کڑوے لہجے میں جو بھی کہا وہ بے حد سخت الفاظ تھے۔ براق کے دل میں ایک دم کچھ چبھا۔ اس کے چہرے پر پہلے جو سکوت چھایا تھا وہ اب غائب ہو گیا۔ تاثرات ایک بار پھر تن گئے۔ وہ خود کو کمپوز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بار بار اسے اشتعال میں لا رہا تھا۔ بس تمہاری بہن ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ دیکھو کیا ہو گیا۔ اس نے دکھی سے انداز میں سر ہلایا۔ براق کھولنے لگا۔ یاد ہے تمہیں، تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا، وہ تھپڑ میں بھولا نہیں۔ اس نے ایک ہاتھ اپنے گال کی جانب بڑھائے۔
اور جانتے ہو اس تھپڑ کا بدلہ میں نے کیسے لیا؟ ایبرو سوالی انداز میں ذرا سے اچکایا، تمہاری بہن کو گولی مار کر اور اس کے زخمی وجود کو گاڑی تلے کچل کر۔ اور پھر وہ خباثت سے اونچے اونچے کہے لگانے لگا۔ براق کا ضبط ٹوٹ گیا۔ یہ ٹر بس بہت ہو گیا، وہ گھررایا۔ میرات لہجے بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر اس کی جانب بڑھا اور اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ مجھے چپ کرا لینے سے تم حقیقت سے بھاگ نہیں سکتے۔ اس کی سرخ پڑی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ براق نے گہری سانس لی، پھر تعصب سے سر جھٹکا۔ جانتے ہو میرات، پہلے مجھے تم پر غصہ آیا کرتا، اور ایسا نہیں ہے کہ ابھی مجھے تم پر غصہ نہیں آ رہا۔ اب وہ اس کی سی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چبا چبا کر کہہ رہا تھا، میرا بس چلے تو تمہیں ابھی کے ابھی زمین میں زندہ گاڑ دوں۔ آواز قدرے بلند ہوئی، پھر اس نے جیسے خود کو کمپوز کیا، لیکن چند لمحے کا وقفہ لیا۔ جانتے ہو میرے دل پر اب غصے کی جگہ طرز غالب آ گیا ہے، اس نے کہا تو میرات پیچھے ہٹا اور اسے ناسمجھی اور غصے سے دیکھنے لگا۔ ایوت، مجھے تم پر ترس آتا ہے، اس نے اپنے الفاظ کی تائید کی۔ اپنی بکواس بند کرو، اس نے ترنت سے درشتی سے کہا۔ سچ سننے کی ہمت ہے تم میں؟ لہجہ اب کی بار کافی گہرا تھا، وہ اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرات کے چہرے پر ناسمجھی کی شکنیں مزید نمایاں ہوئی۔ کیسا سچ؟ ہاں کیسا سچ؟ وہ بھڑک کر اس کی طرف ایک بار پھر سے بڑھنے لگا تو براق نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ تم چاہے مجھے ابھی مار ڈالو یا کچھ دیر بعد، دونوں صورتوں میں نقصان صرف اور صرف تمہارا ہے، اس نے کافی اطمینان سے کہہ ڈالا۔ میرات کے قدم رک گئے۔ البتہ تمہارے محسن اور نور کا دونوں صورتوں میں بہت فائدہ ہے، اور نور کا نام سن کر وہ لہجے بھر کے لیے حیران اور ساکت رہ گیا۔ جو بھی کہنا ہے جلدی کہو۔ سامنے پڑی کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ ایبرو نہ سمجھے تندہی سے سکڑے تھے۔ میکائیل اب پستول لوڈ کر رہا تھا، لیکن نینا اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اس کا سر جھکا تھا، آنکھیں نم سی تھی۔ اسے عریشہ سے بالکل یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس سے غداری کرے گی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھی۔ نینا احسن جانتی ہو تم بہت بہادر ہو، اس نے کہا تو اب کی بار اس نے ایبرو ستائشی انداز میں اچکائے، مگر کیا ہے نا، تم تھوڑی سی بیوقوف بھی ہو۔ شاید نہیں۔ پھر ذرا سوچا، اپنوں کی طرف سے انسان دھوکے کی امید نہیں کر رہا ہوتا۔ اور پھر مصنوعی تعصب سے کہا، لیکن نینا اسے نہیں سن رہی تھی، وہ اپنی ہی سوچوں میں گم سی تھی۔ مجھے عریشہ سے یہ امید نہیں تھی، اس کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ بہت دکھ ہوا مجھے، اس نے ایک بار پھر مصنوعی تعصب کا اظہار کیا اور سر جھٹکا، پھر مسکرا دیا۔ لیکن اب دکھی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ لمحے بھر لہجہ بے حد سخت تھا۔ اس نے پستول ایک بار پھر اس کی جانب بڑھائی۔ نینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میکائیل اور اسرم دونوں خباثت سے مسکرا رہے تھے۔ دوسری طرف، میرات، میں تم سے کچھ سوال پوچھوں گا، جواب تم ٹھیک سے دو یا نہ دو، حقیقت تمہیں صاف معلوم ہو جائے گی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، لہجہ سنجیدہ نہیں، بہت سنجیدہ تھا۔ تمہاری ماں دلارا خانم، انہیں کسی نے بے دردی سے مار ڈالا، تم اس وقت بچے تھے، ان کے لیے کچھ نہ کر سکے، اس نے قدرے توقف سے کہا، اور اس کی زبان سے اپنی ماں کا نام سن کر یکدم اسے اپنے دل میں عجیب تکلیف اور چبھن سی محسوس ہوئی۔ تم پوچھنا کیا چاہ رہے ہو؟ اس نے مضطرب سے انداز میں پوچھا۔ آنکھوں میں نمی چھا گئی۔ میری بات مکمل نہیں ہوئی، بہتر ہوگا کہ میری بات کے اختتام کے بعد ہی تم جو کہنا چاہتے ہو کہو، ورنہ میں مزید کوئی بات نہیں کر رہا، اس نے صاف گوئی سے کہہ ڈالا۔ میرات نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی، پھر تلخی سے مبہم سا اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہاری ماں کو جنہوں نے مار ڈالا، کیا تم نے ان کی شکل دیکھی تھی؟ چند لمحے بعد جب اس نے پوچھا تو میرات کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ نہیں، لیکن انہی میں سے ایک شخص اپنا والیٹ وہیں چھوڑ گیا تھا، اور وہ والیٹ تمہارے باپ کا تھا، تمہارے باپ یامان کا، اور یامان بے کا نام اس نے کافی چبا چبا کر ادا کیا۔ نینا خود کو تھوڑا کمپوز کر چکی تھی، لیکن دل میں ابھی بھی ایک خلش پچھتاوا تھا کہ آخر کیوں اس نے عریشہ پر اعتبار کیا۔ وہ اسے اپنی دوست کہتی تھی اور اس نے اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ اور جانتی ہو، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، لیکن تم نے میرے لیے اور کوئی آپشن نہیں چھوڑی۔ وہ زیر لب ہلکا سا مسکرایا۔ نینا کا چہرہ سپاٹ تھا۔ ویسے کیا تھا اگر تم میرا ساتھ دے دیتی؟ ہاں، اس کے سپاٹ سے تاثرات دیکھ کر اسے غصہ آ رہا تھا۔ میں ظالم کا ساتھ کبھی نہیں دیتی، سمجھ آئی؟ وہ گھررائی۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گئے۔
اس نے طنزیہ انداز میں چبا چبا کر کہا، پھر تلخی سے مسکرا کر سر جھٹکا۔ میں اپنے نفس کی، پیسے کی، شیطان کی غلام نہیں ہوں، میں صرف اور صرف اپنے اللہ کے احکامات کی پابند ہوں۔ سب انسانوں پر صرف ایک ہی غلامی فرض ہے اور وہ ہے اللہ کی غلامی۔ سیاہ آنکھوں میں ایک خاص چمک ابھر آئی، لہجہ بے خوف تھا۔ ایوت، وہ والٹ میرے باپ کا ہی تھا دوسری طرف، لیکن وہ نقاب پوش شخص میرا باپ نہیں تھا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میرات ایک دم استہزائیہ انداز میں قہقہہ لگا کر ہنسا۔ براق اسے خشک تاثرات سے دیکھتا رہا۔ واللہ تمہیں کیسے معلوم؟ لہجے میں ابھی بھی طنز تھا۔ تمہارے ماں باپ کے مرنے سے 4 دن پہلے میرے باپ کا والٹ چوری ہو گیا تھا، اور یہ خبر ترکی کے ہر نیوز چینل پر بھی چلائی گئی تھی۔ اس نے دھیرے سے کندھے اچکا کر کہا۔ وہ جواباً اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس سے کوئی مذاق کر رہا ہو۔ تمہیں یقین نہیں ہو رہا تھا تو ابھی موبائل آن کرو اور انٹرنیٹ پر سرچ کر لو، سب خود ہی سمجھ آ جائے گا تمہیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کی باتوں کو صرف ایک مذاق سمجھ رہا تھا اور وہ بالکل اسی کی توقع کر رہا تھا۔ میرات نے بگڑے ہوئے تاثرات کے ساتھ اپنے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا، اسکرین روشن کی اور انٹرنیٹ پر اس بارے میں سرچ کرنے لگا۔ براق اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ میرات اب انٹرنیٹ پر روش ان خبروں کو پڑھ رہا تھا۔ یہ خبریں کئی سال پرانی تھیں۔ یامان بے، ترکی کی فوج کے کمانڈر ان چیف، کل ہی ان کی گاڑی پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کی گاڑی میں موجود کچھ اہم ڈاکیومنٹس اور والٹ بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ البتہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس ان نامعلوم افراد کی تلاش میں ہے۔ اس نے ایک بار نہیں بلکہ ان گنت مرتبہ اسکرین پر روشن ان سطور کو زیر لب پڑھا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا تھا، چہرہ، سیاہ آنکھیں ایک دم بوجھل سی ہو گئی تھی، دل بھی ایسے ہی بوجھل سا ہو رہا تھا۔ تمہارے چہرے کا اڑا ہوا رنگ یہ صاف ظاہر کر رہا ہے کہ تمہیں سچائی دکھ گئی ہے۔ اور براق نے جیسے ہی کہا تو میرات نے موبائل کی اسکرین سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ شاک سا تھا، اسی وجہ سے کچھ کہہ نہ پایا۔ لیکن ابھی بھی بہت کچھ ہے جو تم نہیں جانتے میرات، قدرے توقف سے براق نے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے اب کی بار خود کو نارمل کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ اس نے کوٹ کی جیب سے ایک رومال نکالا، پھر ماتھے سے پسینہ پوچھا۔ میرے باپ پر بظاہر جو حملہ کیا گیا تھا اس کا مقصد صرف ان کا والٹ لینا تھا، اور وہ والٹ ان نقاب پوش افراد نے ہی یقیناً چرایا تھا جنہوں نے تمہاری ماں کو قتل کر ڈالا۔ اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ میرات کرسی سے اٹھا، اسے بہت گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ بے چینی سے ارد گرد بھاری قدموں کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ قدم لمحے بھر کے لیے رکے، ماتھے پر خاصے بل نمایاں تھے، آنکھوں کی پتلیاں سکڑی ہوئی تھیں، تاکہ تمہیں یہ یقین دلا سکے کہ ان نقابپوش افراد میں سے ایک شخص یامان بے تھے۔ اس کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، وہ پھر سے ٹہلنا شروع ہو گیا تھا، ساتھ ساتھ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج رکھی تھی۔ تم خود سوچو، کیا ایک افسر اتنا بے خبر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی دشمن کے گھر سے جاتے ہوئے اپنا والٹ گرا جائے؟ اور آخر اسے اپنا آپ چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا دل ڈوب رہا تھا، حلق میں کچھ اٹک سا گیا تھا۔ ایک افسر ہمیشہ کھل کر وار کرتا ہے، اسے اپنا آپ چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب کی بار اس نے کافی پر اعتماد اور فخریہ انداز میں گردن اونچی کرتے ہوئے کہا۔ میرات کے قدم زنجیر ہوئے۔ اس نے مضطرب سے اور بے بس سے انداز میں براق کو دیکھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر براق کے تنے ہوئے تاثرات کچھ ڈھیلے پڑے۔ اسے اس پر ترس سا آیا۔ ان نقابپوش افراد نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آواز دبی دبی سی تھی، صرف اس لیے کہ وہ تمہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکے، اور پھر آخر میں وہ تمہیں بھی تمہارے باپ کی طرح ہی ختم کر دے۔ اس نے ہر لفظ پر زور دیا۔ میرات کا دل پھٹا جا رہا تھا، کنپٹیوں میں خون سا ابل رہا تھا۔ تم کہہ رہے ہو کہ میرے باپ کو بھی انہوں نے ہی ختم کیا؟ اس نے چند لمحے بعد پوچھا، لہجہ بھیگا بھیگا سا تھا۔ ایوت، براق نے مبہم ساز بات میں سر ہلا دیا۔ جھوٹ ہے یہ، انہیں تمہارے باپ نے بے دردی سے مار ڈالا تھا۔ وہ اب کی بار کچھ حواس باختہ سا ہو کر کہنے لگا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ انہیں نامعلوم افراد نے قتل کیا تھا۔ براق کا لہجہ بے حد ٹھنڈا تھا۔ آخر میرے باپ یامان بے کا نام چھپانے کی انہیں کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ان کے لیے اعزاز ہونا تھا کہ انہوں نے ایک غدار کو ختم کیا ہے۔ اس نے غدار تھوڑا چبا چبا کر کہا تو میرات ایک دم بھڑک اٹھا۔ میرا باپ غدار نہیں تھا، لہجے میں حد درجے کی درشتی تھی۔ براق نے گہری سانس اندر کو اتاری۔ میں اتفاق کرتا ہوں تمہارا باپ غدار نہیں تھا، لیکن لہجہ تھوڑا سا نرم اور مدھم تھا۔ میرات کچھ سمجھ نہ سکا، وہ اسے سوالی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔
تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ کوئی بات نہیں، اس نے یہ کہہ کر ارد گرد ایک متلاشی نگاہ دوڑائی، پھر میرات کو دیکھا۔ میرا موبائل تمہارے پاس ہے؟ اس نے ذرا سے ایبروز کا کر پوچھا۔ میرات نے چند لمحے کچھ سوچا، پھر کچھ قدم چلتا ہوا ایک میز تک گیا۔ اس پر براق کا موبائل پڑا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پرسوچ نگاہوں سے اس کے موبائل کو دیکھا، پھر اسے ہاتھ میں پکڑا۔ دوسرے ہاتھ میں ابھی بھی وہ ریموٹ تھا۔ وہ اب تیز قدموں کے ساتھ براق کی طرف آیا، لمحے بھر کے لیے اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ رسیوں کی قید میں سے کیسے آزاد کرنا شروع کیے۔ کوئی چالاکی مت کرنا، خوب پچھتاؤ گے۔ ساتھ ساتھ وہ اسے سختی سے کہہ رہا تھا۔ براق خاموش رہا۔ اس کے ہاتھ رسیوں کی قید سے آزاد ہو چکے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھوں کو دیکھا، جن میں سے اسے تھوڑی سی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن یہ تکلیف اس کے لیے کچھ نہ تھی۔ میرات نے اس کا موبائل دیا۔ براق نے ایک گہری سانس لی، پھر کچھ ہی دیر میں اس پر ایک کال ریکارڈنگ ڈھونڈی اور موبائل میرات کی جانب بڑھایا۔ یہ ریکارڈنگ سنو، سب معلوم ہو جائے گا تمہیں۔ اس کے بالکل ساکت کھڑے میرات نے موبائل ناسمجھی اور غصے سے لیا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ ریکارڈنگ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ کال ریکارڈنگ آن کرنے سے پہلے اس نے گہری پرسوچ نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے پوچھا۔ براق زیر فاتحانہ انداز میں مسکرا دیا۔ یہ ریکارڈنگ کئی سال پرانی ہے، لیکن ہمارے لیے کئی سال پرانی کالز کو ہسٹری سے نکال کر ٹیپ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ میرات نے وہ کال ریکارڈنگ چلائی۔ اس وسیع کمرے میں اب صرف اس کال ریکارڈنگ کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ منظر ترکیے کے شہر استنبول کا تھا۔ نومبر کا مہینہ تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے خوب بارش ہو رہی تھی۔ ماحول میں اچھی خاصی خنکی شامل تھی۔ سڑک پر ٹریفک کا لوڈ زیادہ تھا۔ ایک نقاب پوش آدمی خاموشی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کار کی بیک سیٹ پر بھی ایک نقاب پوش آدمی بیٹھا تھا، جس کی آنکھیں گہرے بھورے رنگ کی تھیں۔ وہ فون کان سے لگائے کافی مضطرب سے انداز میں کسی سے بات کر رہی تھی۔ یاوزبے، اس نے ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ لہجے میں حد درجے کا غصہ شامل تھا۔ بھوری آنکھوں میں گلابی سی اتر آئی تھی۔ کیا تم ابھی تک اسے ڈھونڈ نہیں سکے؟ دوسری جانب سے جواباً ایک بھاری مردانہ آواز میں درشتی سے کہا گیا تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ نہیں، مگر ہم اس کے گھر جا رہے ہیں۔ وہ یقیناً اپنے گھر پر نہیں ہوگا، لیکن اس کی بیوی اور بچہ تو گھر میں ہی ہوں گے نا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ ان سے ہمیں کارا بے کے متعلق کافی معلومات مل سکتی ہے، اس نے مزید کہا۔ سیاہ نقاب کے پیچھے لبوں پر زیر لب ایک شیطانی مسکان ابھری۔ ایوت، یہ مت بھولنا اونور کہ مجھے ہر حال میں اس کا پتہ چاہیے۔ دوسری جانب سے یاووز نے تحکم سے انداز میں کہہ کر فون کھڑک سے بند کر ڈالا۔ اونور نے ناگواری سے موبائل کی اسکرین کو دیکھا، پھر سر غصے اور ناگواری سے ہلا کر موبائل ساتھ ہی سیٹ پر اچھال دیا اور پھر ونڈو اسکرین سے باہر دیکھنے لگا، جہاں سے اب استنبول کی سڑکیں، درخت سب پیچھے کو جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ آسمان گہرے سرمئی رنگ میں ڈوبا تھا۔ شاید برسات کچھ ہی دیر میں پھر سے جاری ہوئی۔ اگلی کال سنو۔ پہلی کال ریکارڈنگ ختم ہوئی تو براق نے چند لمحے بعد کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بے حد نرم پڑ گئے تھے، جبکہ میرات کے چہرے پر بہت کچھ تھا۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ براق نے کہا تو اس نے بغیر کوئی جواب دیے سر ضباط میں ہلائے اگلی کال ریکارڈنگ چلائی۔ کارا بے کا گھر بس کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ ایک ہاتھ کی مٹھی لبوں پر ٹکائے وہ ابھی تک مضطرب سے انداز میں ونڈو اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا کہ تبھی سیٹ پر پڑے اس کے موبائل کی اسکرین جگمگائی۔ اس نے فوراً موبائل ہاتھ میں لیا۔ یاووز کی دوبارہ سے کال آ رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور فون کان سے لگا لیا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اونور، دوسری جانب سے ترنت سے معنی خیز انداز میں کہا گیا۔ کیسا فیصلہ؟ اونور کے ماتھے پر ناسمجھی کی بنا پر سلوٹیں نمایاں ہوئی۔ کارا بے کی بیوی اگر تمہیں اس کا پتہ دے تو تم اسے ختم کر دینا، اس کا پتہ نہ بھی بتائے تب بھی اس کے ساتھ یہی کرنا۔ لہجہ سرد نہیں، بے حد سرد تھا۔ اونور کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ وہ تمام ٹھیک ہے کہہ کر خاموش ہو گیا، پھر چند لمحے بعد کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ اور اس کے بیٹے کا کیا کرنا ہے؟ اس کا لہجہ بھی بے حد خشک سا اور سرد تھا۔ تم جانتے ہو اونور کہ اس کا کیا کرنا ہے؟ دوسری جانب سے کہا گیا تو اس کے چہرے میں بہت کچھ تھا۔
اس کے لہجے میں بہت کچھ تھا۔ اس وقت یاووز کے چہرے پر ایک شاطر اور شیطانی سی مسکان پھیلی۔ اور نور جن لوگوں کے لیے کام کیا کرتا اس وقت ان میں سے اسے لیڈ یاووز کر رہا تھا، جو ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، اسی کی طرح ترکی سے غداری کرنے والا نامراد شخص۔ ایک یتیم اور مسکین بچے کا تم سہارا بنو گے، اس کے دل میں انتقام کی آگ کو ان لوگوں کے خلاف استعمال کرو گے جو ہمارے دشمن ہیں۔ دوسری جانب سے اس نے کہا، آنکھوں میں ایک خوفناک چمک پھیلی تھی جو ایک معصوم سے بچے کو اپنے مقصد کی خاطر ایک درندہ بنا دینے کی گواہی دے رہے تھے۔ اور نور بھی زیر لب تلخی سے مسکرایا۔ میں سمجھ گیا، اور یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ بھوری آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ دوسری کال ریکارڈنگ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس وسیع کمرے میں اب صرف اور صرف خاموشی کا راج تھا۔ میراد بالکل ساکت سا کھڑا تھا، اس کے ہاتھ یوں کپکپا رہے تھے جیسے ریشے کے مریض کے ہاتھ کپکپاتے ہیں۔ سیاہ ریموٹ اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ تمہارا باپ غدار نہیں تھا، وہ پلٹ آیا تھا، لیکن اس نے واپس لوٹنے میں دیر کر دی تھی، براق نے تعصب سے کہا۔ میراد نے موبائل کی اسکرین سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں سرخ پڑی ہوئی تھیں، چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ براق نے اسے بتانا شروع کیا کہ آخر کیسے میراد کا باپ کارابے پلٹ آیا تھا۔ وہ اسے متوجہ سا ہو کر سن رہا تھا۔ اونور کا کارابے کی تلاش میں نکلنے سے چند گھنٹے پہلے ایک سفید رنگ کی کار جو بارش میں بھیگ رہی تھی، وہ ایک وسیع اور شاندار سے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ یہ بڑا سا گھر ایک پوش علاقے میں تھا جو کسی محل سے کم نہیں تھا۔ اس سفید رنگ کی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر وہ شخص بیٹھا تھا جس کی آنکھیں سنہرے رنگ کی تھیں، ہلکے بھورے رنگ کے بال گھنگریالے تھے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ بارش کی بوندوں سے اب اس کے گھنگرالے بالوں کے ساتھ ساتھ اس کا پورا جسم بھی بھیگ رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی چھتری نہ تھی۔ آج بارش کے ویسے کوئی امکان نہ تھے کیونکہ صبح صبح آسمان پر بادلوں کا کوئی ایک ٹکڑا بھی موجود نہ تھا۔ یہ تو کچھ دیر پہلے ہی آسمان پر گہرے بادل چھائے اور پھر ان بادلوں نے خوب برسنا شروع کر دیا۔ وہ سنہری آنکھوں والا شخص اس وقت ایک سرمئی رنگ کے کوٹ اور سیاہ رنگ کی پینٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے اپنی پینٹ کی ایک جیب میں ذرا سا ہاتھ ڈال کر دیکھا کہ اس میں پستول موجود تھی یا نہیں۔ پستول موجود تھی، لیکن اس میں گولیاں کافی کم تھی۔ اس نے آدھی سے زیادہ گولیوں سے ایک ہی شخص کے جسم کو لہو لہان کر دیا تھا۔ وہ شخص موقع پر ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس شخص کو مار کر اس کے دل میں ایک عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی۔ کیا میں نے ٹھیک کیا؟ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ یہ سوچ بار بار اس کے ذہن کے پردوں پر نمودار ہو رہی تھی، لیکن اس نے تمام سوچوں کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ یہ مان کر کہ اس نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا۔ ہر انسان اس دنیا میں اپنا مفاد ہی دیکھتا ہے۔ اس نے بھی اگر اپنے مفاد کو اوپر رکھا تو اس میں کیا غلط تھا؟ ہے نا؟ دل میں ابھی بھی عجیب سی خلش محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹک کر وہ اب تیز قدموں کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوا۔ گیٹ پر وہ باوردی گارڈز چوکنا ہو کر کھڑے تھے۔ انہوں نے اسے اندر جانے سے نہیں روکا کیونکہ اس شخص کا اس گھر میں ایک بار نہیں بلکہ کئی بار آنا جانا تھا، اور اس کے گھر کے مالک نے ہی ان گارڈز کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ اس شخص کو آنے سے نہیں روکیں گے۔ کارابے راہداری پار کر رہا تھا۔ یہ گھر مہنگی اشیاء سے سجایا گیا تھا۔ جتنا یہ گھر باہر سے خوبصورت اور دل فریب دکھائی دیتا، اتنا ہی یہ گھر اندر سے بھی خوبصورت اور دل فریب تھا۔ اس گھر میں سیڑھیاں سرخ قالین سے ڈھکی تھی۔ یہ وہی گھر تھا جس میں کچھ سال بعد میراد نے رہائش اختیار کی۔ یہ گھر یاووز کی ملکیت تھی۔ اس کے بعد یہ اونور کو ملا، پھر اس نے یہ گھر میراد کو دے دیا۔ یکلخت کارابے کے کانوں میں کچھ گونجا، کچھ لوگوں کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، پھر یکدم اس کی نگاہ ڈرائنگ روم کے دروازے کی جانب گئی جو پورا بند تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اونور اور یاووز یہی تھے۔ اس نے چند قدم ڈرائنگ روم کی جانب بڑھائے اور ڈرائنگ روم کے دروازے پر لگے ہینڈل پر ابھی ہاتھ ہی رکھا تھا کہ یکدم وہ رک گیا۔ کارابے کا میسج آیا ہے۔ اس نے یامان بے کو ختم کر ڈالا ہے۔ یہ آواز وہ اچھے سے پہچانتا تھا۔ یہ اونور ہی تھا۔ اس کا کام اب ختم ہوا۔ اس کی ہمیں اب مزید کوئی ضرورت نہیں۔ چند لمحے بعد اندر سے کسی نے کافی سرد لہجے میں درشتی سے کہا۔ وہ یہ آواز بھی اچھے سے پہچانتا تھا۔ یہ یاووز ہی تھا۔ کارابے بھی اونور کی طرح ہی یاووز کے لیے کام کیا کرتا۔ اس وقت کارابے کے چہرے پر بہت سے تاثرات بکھر گئے تھے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جسم ساکت سا رہ گیا تھا۔
اور نور کارا بے کو ٹھکانے لگا دو۔ اور جب یاووز نے یہ کہا تو کارا بے کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، گلے میں ایک گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اتنے سرد موسم میں بھی اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ جو آپ کہیں، اور نور نے مؤدب سے انداز میں کہا۔ کارا بے نے دروازے کے ہینڈل سے ہاتھ ہٹایا، اس کے دل پر جیسے کسی نے پیر رکھ دیا ہو۔ وہ اونور سے اس کی توقع نہیں کر رہا تھا، وہ ابھی بھی دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑا تھا۔ اور ہاں، اسے خبر نہ ہونے پائے کہ ہم اس کے پیچھے ہیں، ورنہ وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے ہی اس نے تحکم سے کہا، کارا بے نے ارد گرد دیکھا، پھر بوکھلاتے ہوئے الٹے قدم بھاگنے لگا۔ لیکن تب ہی ساتھ پڑی ایک چھوٹی سی میز پر ایک مصنوعی پھولوں کا گلدان پڑا تھا۔ اس کی کہانی اس گلدان کے ساتھ ٹکرا گئی، وہ گلدان میز سے گرا اور پھر اس کے 2 حصے ہو گئے۔ اس کے ٹوٹنے کی آواز کافی اونچی تھی۔ کارا بے نے ایک مرتبہ گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھا، پھر تیزی سے بھاگا۔ وہ بھاگ رہا تھا، ساتھ ہی اس کے کانوں نے سنا کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کسی نے کھولا تھا، اور ڈرائنگ روم سے جو شخص باہر نکلا تھا اس نے اس کا دوڑتا ہوا نیم وجود بھی دیکھ لیا تھا۔ اور نور اس کے پیچھے تیز قدموں کے ساتھ دوڑا، ساتھ ساتھ اسے بار بار رک جانے کا کہتا رہا، لیکن کارا بے ایک بار بھی نہ رکا۔ وہ بس دوڑتا گیا، اور وہ جیسے ہی اپنی کار تک آیا، اس نے دروازہ کھولا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، اسٹیئرنگ سنبھالا اور کار پوری رفتار سے پیچھے کو گھما دی۔ اور نور گیٹ تک آیا، ساتھ ہی وہ گارڈز پر بھی خوب چلایا کہ آخر انہوں نے کارا بے کو جانے کیسے دیا۔ وہ معافی تلافی پر آ گئے، اور نور ایک گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر غصے سے پلٹا، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ واپس ڈرائنگ روم میں گیا۔ اس کا سر جھکا تھا، شاید شرمندگی سے یا شاید غصے سے۔ یاووز کے آئیبرو سوالیہ انداز میں اکٹھے ہو گئے۔ کیا ہوا اونور؟ وہ اسے ناسمجھی سے دیکھتا رہا۔ کارا بے نے سب سن لیا ہے۔ لمحے بھر کے بعد اس نے ہچکچا کر جواب دیا تو یاووز کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گیا، اور فوراً اس کی جانب بڑھا اور اسے درشتی سے گریبان سے پکڑ لیا۔ اور نور کا سر ابھی بھی چکرا رہا، ابھی بھی جھکا تھا۔ پھر یکدم اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو جاؤ اور اس کا کام تمام کرو، میری شکل کو دیکھ رہے ہو تم، جاؤ۔ اس کا گریبان چھوڑتے ہوئے اس نے بے حد سختی سے بلند آواز میں اسے حکم دیا، اور بس اسبات میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ یاووز کھولتا رہا، ساتھ ہی کھڑکی کی جانب دیکھا جس کے شیشے پر بارش کی بوندیں تڑ تڑ گر رہی تھی۔ بارش دھیرے دھیرے مدھم پڑ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد کارا بے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی منزل قریب تھی۔ ونڈو اسکرینز بارش سے بھیگ کر نم سی ہو گئی تھی۔ اس کی سنہری آنکھیں بھی گہری نم تھیں، چہرہ مرجھا گیا تھا۔ کچھ ہی پل میں وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ یہ ایک گھنا سا قدیم جنگل تھا جہاں کچھ ہی دیر پہلے اس نے یامان بے کو شہید کیا تھا۔ وہ یہاں اس لیے آیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابھی تک کوئی یامان بے کی لاش تک نہیں پہنچا ہوگا۔ افسران کے مطابق یامان بے یہاں نہیں تھے، وہ کسی اور جگہ پر کارا بے کا کام تمام کرنے آئے تھے، لیکن کارا بے نے دھوکے سے انہیں بلایا تھا، وہ بھی بالکل اکیلے، تاکہ انہیں بغیر کسی خطرے اور رکاوٹ سے ختم کر ڈالے۔ کارا بے بوجھل آنکھوں، بہت سے بوجھ تلے دل اور بھاری وجود کے ساتھ وہاں پہنچا جہاں یامان بے کی لاش موجود تھی۔ اس کا اندازہ بالکل صحیح تھا، وہ اب تک یامان بے کی لاش تک نہیں پہنچے تھے۔ یکلخت وہ گھٹنوں کے بل ڈھہ سا گیا، دونوں ہاتھ آپس میں جوڑے، چہرہ پشیمانی سے جھکا، سب سنہری آنکھیں اب برسنے لگی تھی۔ بارش اب نہ ہونے کے برابر تھی، بس پانی کے ہلکے ہلکے قطرے زمین پر گر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیں یامان بے، میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا۔ اور بس اس سے اور کچھ کہا نہ گیا۔ آج اس سے یقین آ گیا تھا کہ مکافات عمل ضرور ہوتا ہے۔ اسے پہلے مکافات عمل پر یقین نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے اس کی رسی ڈھیلی کر دی تھی۔ اللہ ظالم کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے تاکہ اس کی اخیر دیکھ سکے۔ کارا بے کو یاد آیا کیسے جب وہ فوج میں بھرتی ہوا تب اس کی سب سے پہلے دوستی یامان بے سے ہوئی۔ بہت ہی کم عرصے میں وہ دونوں کافی اچھے دوست بن گئے تھے، بلکہ وہ دونوں بالکل بھائیوں کی طرح تھے۔ ہر کوئی ان کی دوستی کی مثالیں دیتا۔ دیندار بے کچھ عرصے بعد فوج میں بھرتی ہوئے۔
تب ان کی بھی ان دونوں کے ساتھ اچھی خاصی چلتی تھی، اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کیسے ایک دن اس کے سامنے نوٹوں سے بھرا ایک سیاہ رنگ کا بریف کیس رکھا گیا، جسے دیکھ کر وہ سب بھول گیا، یہاں تک کہ اسے خدا بھی بھول گیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا گناہ تھا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، سو یاد رکھو مجھے، میں یاد رکھوں گا تمہیں۔ اس کا برا وقت تب سے ہی شروع ہو گیا تھا جب سے وہ خدا کو بھول بیٹھا تھا۔ غداری کرنے پر اسے یاووز نے اچھی خاصی رقم دی، جس کی وجہ سے وہ بالکل پیسے کا دیوانہ بن گیا تھا۔ ہر وقت اسے اپنا مفاد ہی دکھائی دیتا۔ اونور بھی اس کا ساتھی تھا، اسے اونور پر کافی بھروسہ تھا کہ وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا، لیکن مکافات عمل تو ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ یامان بے کو دھوکہ دے رہا تھا۔ کارا بے منافق تھا، غدار تھا۔ وہ جب یامان بے کو شک ہوا کہ ان کے درمیانی کوئی غدار موجود ہے، تو کارا بے نے ان کا شک دیندار بے کی جانب بڑھانے کی کوشش کی۔ ایک وقت آیا جب یامان بے کو یقین آنے لگا تھا کہ دیندار بے ہی غدار ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی ایک ڈائری میں یہی لکھا کہ دیندار بے ہی غدار ہے۔ مگر حقیقت سب کے سامنے آ کر ہی دم لیتی ہے۔ کارا بے کا چہرہ بھی سب کے سامنے آشکار ہو گیا۔ ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ کارا بے ہی غدار ہے۔ یامان بے کو تکلیف نہیں، بہت تکلیف پہنچی تھی، مگر کارا بے کو اس وقت کوئی شرمندگی محسوس نہ ہوئی، اس پر تو صرف پیسے کا جنون چھایا تھا۔ اور پھر اونور نے اس کے ساتھ وہی کیا جو اس نے یامان بے کے ساتھ کیا۔ اس نے یامان بے کو دھوکہ دیا، اونور نے اس کو دھوکہ دیا۔ وہ اب بلند آواز میں بلک بلک کر رو رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنے بھورے گھنگریالے بال نوچ رہا تھا۔ بارش اب بالکل بھی نہیں برس رہی تھی۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں سے ایک نوٹ پیڈ نکالا، ساتھ ہی ایک فلم بھی، اور اس پر برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کچھ تحریر کرنے لگا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ اس نے اور کیا تحریر کیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اب یہاں پر کہانی میں کیا ہونے والا ہے، نینا بچے گی یا نہیں، میرات کا کیا ہوگا اور براق کا کیا ہوگا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹ میں سے شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ کر کے بھی مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔